پر محمد والے محمد صلوات۔ میں ایک شعر کے ساتھ حماد اہل بیت، عکس و خوشبو محسن نقوی شہید، انیس ثانی ضبیر الاسر جناب قبلہ سید عقیل محسن نقوی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ فضائل مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں اور شبیہ تابوت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی برآمدی۔ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی۔ میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے دلوں میں یا اذہان میں کہیں بھی محفوظ ہیں، خالق کونین آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کر رہا ہوں۔ گزشتہ کئی سالوں سے بلاک سیدان لاہور میں 3 سفر کے اس مجلس سے واجب کی نیت سے حاضری دیتا ہوں، اور آپ ہر سال اتنا اچھا سن لیتے ہیں کہ آئندہ سال کے لیے میں بھی انکار نہیں کرتا۔ تھوڑی ہمت میری ہے، زیادہ ہمت آپ کی۔ آپ گزشتہ کئی سالوں سے میرے کاجمت افکار کو عزت سے سنتے ہیں، کوئی زیادہ زحمت ہی نہیں دے رہی، مختصر وقت میں خیرات بانٹنی ہے۔ بس آپ کی توجہ کا منتظر ہوں، آپ توجہ فرمائیں تو میں فکر عرض کروں۔ رسالت مآب سے کسی نے پوچھا تھا سرکار آپ کب تشریف لائے تھے؟ فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا۔ بختیاری صاحب آپ جی ہیں، آپ سلام، آپ کا سایہ ہمارے سلام۔ میں بسم اللہ۔ حضور آپ کب تشریف لائے تھے؟ فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا۔ دعا پوچھنے والے نے کہا سرکار جب آپ آئے تھے تب کچھ بھی نہیں تھا۔ مسکرا کے فرمایا کہ جب ہم آئے تھے تب جب بھی نہیں تھا۔ سائل پریشان ہو گیا، سرکار کچھ بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں تب جب بھی نہیں تھا۔ سرکار ہوائیں، فرمایا ہماری سانسوں کا صدقہ ہے۔ میں کرشن نگر لاہور میں پڑھ رہا ہوں، جہاں اردو پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ حضور ہوائیں، فرمایا سانسوں کا صدقہ ہے۔ فضائیں،
فرمایا دامن کسایا۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ حضور ستارے فرمایا وہ ہمارا پسینہ ہے۔ یہ معصومین کی حدیثوں میں سے یہ جتنا بھی نور ہے یہ بادشاہوں کے پسینے سے بنا ہے۔ کہکشائیں فرمایا نہیں تھی، زمینیں فرمایا نہیں تھی، عالمین فرمایا نہیں تھی۔ پوچھنے والا حیرت میں ڈوب گیا اور حیران ہو کے پوچھا سرکار جب کچھ بھی نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں تھے؟ فرماتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا۔ بس اتنا بولنا کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ میں آپ کے اذہان کو آمادہ کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ جی۔ جو اس گرمی میں یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ سرکار جب کچھ بھی نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں تھے؟ مسکرا کے ارشاد فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ سرکار کیسے رہتے تھے؟ فرمایا جیسے وہ رہتا تھا۔ چلو جہاں تک داد آگی وہاں تک آگی۔ آپ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ساتھ میں جہاں وہ رہتا تھا جیسے وہ رہتا تھا۔ منبر کی قسم، ذکر کی قسم، قرآن کی عظمت کی قسم، بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے وارث ایسے ہیں جن کے فضائل نہ ختم ہو سکتے ہیں نہ ختم ہونے والے۔ یہ کم نہیں ہے کہ ہم انہیں مانتے جو خود فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، یا وہ تھا یا ہم تھے، یا وہ تھا یا ہم تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکار گفتگو کیسے آغاز ہو؟ تو یہاں سے میں موضوع شروع کر رہا ہوں۔ گفتگو کیسے آغاز ہو؟ فرمایا سکوت، خاموشی چھائی ہوئی تھی جب اس نے ہم سے پوچھا کہو کیا کرو گے؟ ہم نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتاؤ۔ گرمی میں اتنی داد میرے لیے بہت زیادہ ہے، آپ کتنا بولنا میرے لیے بہت زیادہ۔ جی سنیے گا، آپ نے دعائی کرنی ہے اور آپ کا آواز اور کیا بول کے اس نے کہا کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتاؤ۔ فکرہ میں پہلا عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ صاحبان معرفت کے لیے فکرہ پڑھا ہے، آگے آپ کی مرضیوں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بلاغ شہیدہ میں اب کون سا نام بنانا ہے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ تقریباً چہرے میرے جانے پہچانے، تقریباً دوست بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ مجھے جانتا کوئی نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ 1993 کے محرم کی تیسری مجلس تھی، میں گام شاہ میں سامع تھا، میرے والد گرامی نے فکرہ پڑھا، فکرہ شاید وہی نازل ہوا، پتہ نہیں کہاں تک داد گئی، بڑا آفاقی فکرہ انہوں نے فرمایا کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی ابن ابی طالب، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا تھا۔ جیتے رہو یار، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ بس شکر الحمدللہ کہ آپ کی توجہ ہو۔ بسم اللہ کریں، بڑی مہربانی حضور، بہت شکر۔ فرمایا کہ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیری پہچان کرائیں گے، تو مالک ہے، ہم تیری عبادت سکھائیں گے، ہم تیری تسبیح سکھائیں گے۔ اپنی گناہگار آنکھوں سے حدیث خود پڑھی، فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اس ذکر کی قسم، فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ
فرشتوں نے ہمارے نور کو دیکھا. جب وہ حیرت میں آئے تو ہم نے تسبیح شروع کی. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں نے کیا پڑھ دیا. ہم سے تسبیح سیکھ کر فرشتوں نے شروع کی. چونکہ اللہ اگر سامنے آئے تو وہ اللہ نے خود فرشتوں کو نہیں بتایا کہ نہ اللہ. میں اکثر ایک فکرہ کہا کرتا ہوں, قیمت تو میں نے شہنشاہ علی سے لے لی, حق بنے تو داد اور دعا دے دیجئے. میں نے کہا علی شہنشاہ کا ایک احسان کائنات نہیں چکا سکتا. علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے, ہمیں بتایا میں اللہ نہیں. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج ہے, بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و مان آپ چاہیے. فرشتوں کو بتایا کہ وہ اللہ جس کی ہم تسبیح کریں وہ اللہ ہے, جسے ہم سجدہ کریں وہ اللہ ہے, جس کی ہم عبادت کریں وہ اللہ ہے. اور جب بندوں کو دھوکہ ہونے لگا تو پھر کہا میں اللہ نہیں. اور بے پناہ ایسے مواقع ہیں جہاں علی کو یہ تھوڑا سا بھی اگر احساس ہوا کہ لوگوں نے مجھ میں غیر معمولی طاقت دیکھ کر مجھے کوئی رتبہ بڑا دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہیں سجدے میں سر رکھ دیا, سبوح قدوس کی تسبیح شروع کر. بڑے احسان ہیں آل محمد کے مولا کی قسم, انسانیت مقروض ہے آل محمد. تیری عبادت ہم سکھائیں گے, تیری پہچان ہم کرائیں گے, تیری تسبیح ہم سکھائیں گے, اور یاد رکھ تیرا نام ہم پہنچائیں گے. ورنہ کوئی اللہ کو نہ جانتا اگر آل محمد تعارف نہ کراتے, اور جیسا تعارف آل محمد نے کرایا کسی کی جرت اور مجال نہیں. ورنہ تو دنیا نے بڑے بڑے دعوے کر دیے لیکن علی جیسے دعویٰ کسی نے نہیں کیا. جب کسی نے میرے شہنشاہ سے پوچھا کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا بھی ہے, فرماتے ہیں جسے دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا. کچھ لوگ سوچ کے بولتے ہیں 2 دن بعد داد دیتے ہیں, میں ان پر بھی راضی ہوں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تیری پہچان ہم کرائیں گے, تیری عبادت ہم سکھائیں گے, تیرا نام ہم پہنچے. اس نے کہا پھر میں عادل کائنات ہوں, تمہارا اور میرا وعدہ ہو گیا, تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا. تھوڑا جاگنا یار علی کا واسطہ. تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا. میں نے بڑا ڈھونڈا کہیں کوئی منظر مل جائے جہاں دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں, عبادت اور تعظیم. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسا منظر مل گیا جس سے منکر بندہ بھی انکار کی جرت نہ کرے. جس نے اب تک توجہ نہیں کی کوئی قلعہ نہیں, اس فکرے پہ جس نے توجہ نہ کی اور فکرہ ضائع کر دیا دکھ دے گا وہ بندہ. مسجد نبوی, اللہ کی نماز, رسول کا سجدہ, پشت پہ حسین. اللہ تمہارے ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ذکر کی تائید میں اونچے ہو جاتے. بسم اللہ. مسجد نبوی میں بسم اللہ کرتا. دونوں باتیں پوری ہو گئی. مسجد نبوی, اللہ کی نماز, رسول کا سجدہ, پشت پہ حسین. اس منظر کا مقصد یہ تھا, رسول عبادت الہی سکھا رہے تھے, اللہ تعظیم حسین بتا رہا. رسول عبادت سکھا رہے. آپ جی ہیں, میں بسم اللہ کرا رہا ہوں, بس آپ اتنی توجہ فرما لیں گے تو پھر ظاہر ہے تھوڑا پڑھنے کو جی چاہے گا. رسول عبادت الہی سکھا رہے, اللہ حسین کی تعظیم بتا رہا. اس منظر پر عالمین کی سانسیں رک گئی تھی. یہ کائنات کا پہلا اور آخری منظر تھا جہاں عالمین کی دھڑکنیں تھم گئی تھی. پوری کائنات برتہ حیرت میں تھی کہ اللہ کا محبوب سجدے میں ہے اور پشت پہ حسین ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے. سورج نے جھک کے دیکھا, آسمان نے بھی جھک کے دیکھا, چاند نے پوری بینائی طاقت لگا کے دیکھا,
میرے والد گرامی کا فکرہ ہے، فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کوثر کے منہ میں پانی آ گیا۔ انہیں ادب سمجھ میں آتا ہے یار۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، حسین تمہیں عزت ہے۔ رسول ہے سجدے میں، نماز بھی واجب، سجدہ بھی واجب، رسالت بھی واجب۔ جو قدر نہ کرے اس کا اپنا مقدر ہے۔ میں کچھ فکر ڈھونڈتا ہوں، کچھ سال 1.5 سال لگ جاتا ہے کوئی ایک فکرہ ڈھونڈنے میں۔ سجدہ واجب، رسالت واجب، توحید بھی واجب۔ مسجد ہے، اللہ کا رسول ہے، نماز میں مشغول ہے، عالم سجدہ میں ہے، بچپن ہے بادشاہ حسین کا، رسول کی پشت پہ آ کے حسین بیٹھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے رخ کعبے کی طرف نہیں کیا، نمازیوں کی طرف رکھا۔ مرضی کے عالم سے تصدیق کر لیجیے گا، بولنا نہ بولنا آپ کا مقدر ہے، داد دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی۔ حسین نے رخ کعبے کی طرف نہیں رکھا، نمازیوں کی طرف رکھا۔ یہ ذکر کی قسم ہے۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج۔ چلو شکر ہے پیچھے تک داد آ گئی، جہاں تک حسن بھائی تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ پھر سنیں، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج، تین معراجوں پر آ کے بیٹھا حسین۔ اب میں نہیں بتا سکتا کہ حسین کس معراج پہ تھا۔ کہ حسین کس منزل معراج پہ تھا۔ رسالت معاب کی نماز نہیں تھی، 1,24,000 پیغمبروں کی نماز تھی، عالمین کی نماز تھی، سب سے بڑے نمازی کی سب سے بڑی نماز تھی۔ رسول سجدے میں، ظاہر ہے جو سجدے میں اسے تسبیح پڑھنی، خالق کونین کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں توحید خطرے میں، وہاں توحید خطرے میں، وہاں توحید خطرے میں، آپ نے کیا پڑھ دیا؟ توحید پہ حرف آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ فکرے میں پڑھتا ہوں، دل میں رکھ کے تولنا، دل بولے تو بولنا۔ رسول نے پہلی بار تسبیح پڑھی، سبحان ربی العالی و بحمدہ، خوشبو آئی، حسین ہے۔ لطف آ رہا ہے پڑھنے کا، اگر آپ نے ساتھ دیا تو پڑھوں گا۔ پہلی بار پڑھی سبحان ربی العالی و بحمدہ، خوشبو آئی، حسین۔ دوسری مرتبہ دہرایا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سوچا وارث شریعت ہے خود ہی اتر جائے۔ تیسری مرتبہ دہرایا، حسین نہیں اترے، چوتھی بار پڑھا، حسین بیٹھے رہے۔ پانچویں مرتبہ دہرایا، حسین نہیں اترے، چھٹی بار دہرایا، حسین بیٹھے رہے۔ فکرہ کہہ رہا ہوں، صاحبان معرفت ذرا توجہ فرمائیں۔ ساتویں مرتبہ کائنات کے پیغمبر نے تسبیح پڑھی، اللہ کا اطمینان مطمئن ہو کے بیٹھا رہا۔ دل نہ بنے تو بے شک نہ دیجیے، اللہ کا اطمینان مطمئن ہو کے بیٹھا رہا۔ کائنات ورطہ حیرت میں کہ ہوتا کیا۔ 7 مرتبہ پڑھا، بڑے سے بڑا نمازی ہو، بڑے سے بڑی مسجد ہو، بڑے سے بڑی نماز ہو، واجب نماز کے واجب سجدے میں بڑے سے بڑا نمازی بھی زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ تسبیح دہرا سکتا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد کائنات کے پیغمبر نے ارادہ کیا، سجدے سے سر اٹھاؤں یا آسمانوں پر آوازی، جبرائیل جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ ہاتھ بلند ہو گیا، میرا سلام ہے۔ ان کی زبان میں جنبش میں آئی، انہیں میرا سلام۔
جن کے عقیدے نے اس وقت مچل کے داد دی ہے انہیں میرا سلام. جلدی جا حسین ہے یوسف نہیں. ممبر کی قسم یہی الفاظ ملتے ہیں کتابوں میں کہ پیغام کیا آیا خالق کا کہ جب تک میرا حسین بیٹھا. مدت کا تعین ہی نہیں بختیاری صاحب, مدت کا تعین ہی نہیں. اللہ فرما رہا تھا کہ تو بھی میرا, نماز بھی میری, سجدہ بھی میرا, حسین بھی میرا. جب تک میرا حسین مرضی سے بیٹھا تب تک سجدہ طویل کر, 7 مرتبہ پڑھنا واجب. یہ ممبر کی قسم ہے, 7 مرتبہ پڑھنا مستحب. یہ ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیے گا, 70 مرتبہ پیغمبر نے پڑھا. پیغام آیا تھا رسول تک, نمازیوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا. نمازی پریشان ہو کہ سوچ رہے تھے سجدہ طویل ہوگی. ظاہر ہے جو پریشان ہوتا ہے وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. پھر نمازیوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھانے کا ارادہ کیا. نمازی سر اٹھاتے ہیں, سامنے حسین کو دیکھتے ہیں, پھر جھک جاتے ہیں. اللہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی بھائی جان بڑی مہربانی, بہت شکریہ. سر اٹھاتے ہیں, حسین کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے, پھر سر جھکا دو. ایک لمحے کے لیے سوچا کرو یہ عظمت کا معاملہ ہے. آج ایک فکرہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بزرگان ہیں کرشن نگر سے دعا لینے کے لیے, جو بزرگ بیٹھے ہو تمہارے لیے میں پڑھ رہا ہوں, میرے حق میں دعا. نوجوان سمجھ لیں گے تب بھی راضی, نہ سمجھے تب بھی راضی. 2 مقامات ہیں تاریخ جہاں مقام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہی نہیں, بس ایک دفعہ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا ہاں کیا مقام. داد کے لیے ہرگز نہیں پڑھ. نوجوانوں سے اپیل ہے, اسے دل پہ لکھے فکر جو میں پڑھ رہا ہوں. پہلا مقام یا علی غدیر خم. سنیے, نعمان بن فہری یا فہری جو بھی ہے اس کا نام, نعمان بن فہری یا فہری. تاریخ نے 2 پیش کے ساتھ بھی لکھا اور زیر کے ساتھ بھی لکھا. اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہا نماز پڑھی, ہم نے پڑھی. آپ نے ہمیں کہا روزے رکھی, ہم نے رکھے. آپ نے ہمیں کہا کہ دین کی پابندی کی, ہم نے کی. آپ نے ہمیں کہا حج پڑھی, ہم نے پڑھا. آپ نے کہا اللہ کو یوں راضی کرنا ہے, یوں راضی کرنا ہے, یوں ہم نے کیا. اور یہ طے شدہ بات, جس نے کہا تھا نا کہ ہم نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, وہ سچ کہہ رہا, وہ جھوٹا نہیں تھا. اللہ کرے آپ تک یہ بات پہنچ گئی تو سمجھ مجلس ہو گئی. وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اس نے کہا میں نے تیری نماز بھی پڑھی رسول کے کہنے پہ, روزہ بھی رکھا, حج بھی کیا. اب یہ ولایت کا اقرار میں نہیں مانتا. یہ ذکر ہے, انصاف کیجئے گا, بولنا نہ بولنا نصیب. یہاں اللہ راضی ہے, تازہ حج کر کے آ رہا ہے, وہ بھی رسول کے ساتھ, نمازی بھی ہے, روزے بھی رکھتا ہے, اللہ کو راضی کیا ہوا ہے اس نے. یہاں اللہ راضی ہے, علی راضی نہیں, فیصلہ علی کے حق میں. ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں, اس کے لیے بات شروع کی. یہ ہے غدیر کہ فوراً عذاب آیا, فوراً سپریٹ, اور وہ بھی رسالت دماغ کی موجودگی میں. اس نے دعویٰ بھی اس لیے کیا تھا کہ رسول کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا, وہ لمبی بحث ہو جائے گی. فوراً عذاب آیا, اللہ راضی تھا, علی ناراض تھا. چلو گھر جا کے سوچنا, میں داد کے لیے پاڑی نہیں رہا. ایک اور منظر دیکھیے, 3 شعبان حسین تشریف لائے دنیا میں.
جبرائیل فرشتوں کو لے کے مبارکباد دینے چلا. جبرائیل کہاں سے آ رہا تھا؟ عرش بریم سے. کہاں پہ آ رہا تھا؟ رسول کے گھر پہ. کئی بار آ چکا تھا, راستہ بہتر جانتا تھا. یہ بائی روڈ کیوں آیا؟ یہ وہاں سے کیوں گزرا جہاں فطرس تھا؟ فطرس یا فطرس جو بھی ہے, اس کے بھی دو نام زبر اور زیر کے ساتھ دونوں لکھے, پیش اور زیر کے ساتھ. یہ وہاں سے گزرا جان کے جہاں فطرس پتہ نہیں کتنے 100 سالوں سے یا ہزاروں سالوں سے تھا. متعدد آئے گی, کبھی کسی عالم نے کچھ لکھا, کبھی کچھ نہیں لکھا. میں مصدق کا بات ہوں. پارو بل نہیں تھے, بالوں پر نوچ لیے گئے تھے. سزا کس کی تھی؟ مم مثلی, میرے جیسا کون. اللہ آپ کا آباد و شاد. یہاں ناراض ہے اللہ. غدیر میں اللہ راضی تھا, علی ناراض تھا. یہاں اللہ ناراض ہے. جبرائیل جا رہے ہیں, فطرس نے روکا, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ مبارکباد دینے. کون آیا؟ جبرائیل نے مسکرا کے کہا وہ آ گیا جس کی اللہ نہیں ٹالتا. میں کیا کروں, اللہ زندگی کے لئے مولا آپ کا آباد ہے. وہ آ چکا جس کی مولا آپ کا آباد. یہ فکرہ سننے بس مجلس ہوگی, سمجھ جب مولا کی قسم محنت وصول ہو جائے گی جس نے یہ فکرہ سمجھ لیا. وہ بھائی مجھے لے چلو ساتھ, تو جو کہہ رہا ہے اس کی اللہ نہیں ٹالتا. مبارکباد دینے چلا جاتا. نچے ہوئے بالوں پر کے ساتھ فرشتوں نے ساتھ لیا. رسالت مآب کی دہلیز پر آئے. بادشاہ بیٹے کی مبارک, خیر مبارک. بادشاہ کام تھا. تجھے تو اکثر کام پڑھتے رہتے ہیں, آج کو خاص کام تھا. بادشاہ یہ ظاہر برادری ہے ہماری, تو اللہ ناراض ہے. شہزادہ آپ کے گھر آیا, ہمیں معلوم ہے آپ بہت خوش ہیں. دے دیں شفا دے دیں. آپ بتائیے, آپ مسلمان ہیں, شیعہ سنی, کیا رسول کا ایک اشارہ کافی نہیں تھا؟ رحمت اللہ عالمین کا ایک اشارہ کافی. پھر میں اچھا ایسا کرو, وہ گہوارے میں ہمارا بیٹا سویا ہوا ہے, ہمارے بیٹا جہاں پہ سویا ہوا ہے نا, اس گہوارے کی لکڑی سے بس اسے مس کر دو. مجھے کوئی کتاب دکھائیے کہ جبرائیل واپس عرش پہ گیا ہو اللہ سے پوچھنے کہ جی اس طرح معافی ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی مس کر دو, مس کر دو. بس ایسے مس ہوا, فکر یہ نہ ہو میرا قتل واجب. مس ہوا, پہلے سے زیادہ خوبصورت پروبالا پرواز کر کے اڑا, اور پھر کہا مم مثلی. تمہیں آباد و شاد رکھے, اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو, بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے, مولا آپ کا آباد رکھے. پھر کہہ کے اڑا مم مثلی, میرے جیسا کون, میں حسین کا آزاد کردہ غلام. تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. منظر دیکھیے, وہاں اللہ راضی تھا, علی ناراض تھا. فیصلہ علی کے حق میں ہوا. یہاں اللہ ناراض تھا, حسین راضی تھے. فیصلہ حسین کے حق میں ہوا. دل سے کبھی یا حسین کہا, جس نے بھی میرا منبر پہ ہاتھ ہے, قسم سے مولا تمہیں کربلا لے جائے, جس نے دل سے ایک بار یا حسین کی صدا بلند کی. پتہ نہیں اس کا کیا مرتبہ ہے, میں نہیں جانتا. میں 4 سطریں پڑھتا ہوں. حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر دے. دیکھیے گرمی جیسے آپ کے لیے ویسے ہمارے لیے ایسے ہی ہے. کھال بھی بڑی
ذکر جو ہے وہ موسموں کا محتاج نہیں. یہ ممبر کی قسم ہے، جب پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں نا مجلس، یا جا رہے ہوتے ہیں کہیں تو بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں گرمی زیادہ ہوگی تو کیسے پڑھیں. یہ معجزہ ہے، یہ ذکر بذات خود ایک معجزہ. یہ جو آپ آ جاتے ہیں مجلس میں، مولا کی قسم یہ آپ کا بڑا مرتبہ ہے. یہ کبھی پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، لفظ عزادار پہ پوری مجلس پڑھوں. یہ 4 سطریں سنی ہیں، دل چاہا تو آگے پڑھوں گا. حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر. اگلا مصرع نہیں ہے پوری کتاب اگر آپ سمجھ. حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر. حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر. اسے کہتے ہیں کرشن نگر کا مجمع جو اردو سمجھ کے مولا کا آباد ہے. حسین وہ ہے جو زندگی کی صعوبتوں کو نہ ڈھال کر. حسین وہ ہے جو بربریت کا سانس لینا محال کر دے. حسین وہ ہے جو آدمیت کی آبرو کو بحال کر دے. وہ سمجھے تو سمجھے. حسین وہ ہے جو آدمیت کی آبرو کو بحال کر دے. حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کر دے. میرا یہ شعر پتہ نہیں کس کس دل میں گونجتا ہے، مجھے نہیں پتا، خود بھی اچھا لگتا ہے مجھے. یہ مسدس میں نے کربلا محلہ میں بیٹھ کے لکھا تھا. یہ شعر بس سن لیجئے گا، مولا آگے میں آپ کو زحمت دی دوں گا داد کے لیے. حسین وہ ہے جو ہر قدم پر کوئی نہ کوئی کمال کرتے. مقام دیکھیے، حسین اسرار زندگانی بس ایک سجدے میں کھولتا ہے. حسین نو کے سینہ پہ آ کر خدا کے لہجے میں بولتا ہے. خدائی لہجہ ہی نہیں سمجھا جس نے پوچھنا کرتا. ایک مسدس اور پڑھ لیتا ہوں. آپ کے چہروں پر رونق آ گئی، آپ نے داد دے دی، دعا دے دی، تھکن اتر گئی میری. حسین ہے آبرو زمین کی. اللہ کو آباد رکھے. حسین ہے آبرو زمین کی. حسین ہی فخر آسمان. حسین ہے بندگی کی زینت. حسین سجدوں کی کہکشاں ہے. میری آواز پتہ نہیں کہاں تک پہنچ رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں مسدس کا بیت پڑھوں گا تو اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں. حسین ہے آبرو زمین. حسین ہی فخر آسمان. حسین ہے بندگی کی زینت. حسین سجدوں کی کہکشاں ہے. حسین ہے دو جہاں کی دھڑکن. حسین ہے دو جہاں کی دھڑکن. حسین ہی اصل دو جہاں ہے. حسین ہے بے مثال ہستی. حسین جیسا کوئی کہاں ہے. آپ 1,24,000 انبیاء کے نام دیکھیے، حسین کوئی نہیں. آپ 14 معصومین میں بھی تلاش کیجئے، وہاں بھی حسین ایک. حسین ہے بے مثال. میں دوبارہ حسین ہے آبرو زمین کی. حسین ہی فخر آسمان. حسین ہے بندگی کی زینت. حسین سجدوں کی کہکشاں ہے. حسین ہے دو جہاں کی دھڑکن. حسین ہی اصل دو جہاں ہے. حسین ہے بے مثال ہستی. حسین جیسا کوئی کہاں ہے. او منظر دیکھو، حسین ہے بے مثال ہستی. حسین جیسا کوئی کہاں ہے. یہاں ہے نوحہ، وہاں ہے ماتم. ادھر علم ہے، ادھر عزا ہے. حسین رب کا، حسین سب کا. حسین عالم پہ چھا گیا. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. پڑھنا اتنا ہی تھا، مولا کی قسم. یہ آپ کی محبت کو دیکھ کے پڑھ. نام حسین کے 4 ہاتھ کہاں کہاں سے لیے گئے، کتنی محنت تردد ہوا تو تب جا کے یہ نام مکمل ہوا. پہلا حرف ہے، دوسرا سین، تیسرا یہ، چوتھا نون. حسین ہے سے حیا کا موسم. سلام ہے یار آپ کے عقیدہ. امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج ہے. میں سلام پیش کر رہا ہوں. مولا کی قسم آپ کی عقیدت اور محبت کو سلام. حسین ہے سے حیا کا موسم. اصول حسن عمل کا بانی.
حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. داد دیجیے گا پوری زندگی مجھے کوئی کام نہیں. اگلا مصرع ضائع ہو گیا تو دکھ لے کے جاؤں. حسین ہے سے حیا کا موسم، اصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. جاگنا یار علی کا واسطہ. ایک یا 2 منٹ اور فضائل پڑھنا ہے. حسین ہے سے حیا کا موسم. جب میں آیا ہوں تو مجمع نہیں تھا، پتہ نہیں کب آیا تب مجھے معلوم نہیں ہوا. میں نے تو پڑھنا شروع کر دیا. اللہ آپ کو آباد رکھے. پتہ نہیں قرآن پہ کب آیا، حسن پہ کب آیا، پیچھے کھڑا ہوا مجمع. ماشاءاللہ جی، سلام ہے جی آپ کو. ماشاءاللہ. تو یہ بس میں ایک مصطفیٰ سوال. اللہ آپ کو آباد رکھے، وقت زیادہ نہ ہو جائے. حسین ہے سے حیا کا موسم، اصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ کو داد دے رہا ہوں بھائی جان، میں آپ کو داد دے رہا ہوں مولا کی قسم. جو ادب کو بولتے ہیں اچھے بڑے لگتے ہیں. جذباتی فکروں میں تو ہر کو بولتے ہیں. جو ادب سن کے بولے مسلم لازمی طور پہ سلام میں کرتا ہوں. میں کہ بھئی آپ قابل داد ہیں واقعی. یہ سماعتوں کا معیار ہونا چاہیے. بیت پڑھوں دعا کیجیے. حسین ہے سے حیا کا موسم، اصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. اللہ حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے. فلک سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے. دل جیت لیا یار آپ نے، مولا کی قسم دل جیت لیا. دل بڑا ہو گیا. ایک منٹ ہو بس. تو نہیں گئے آپ. حسین تیرا جو نام لکھوں زندگی کا پیام اترے. آپ نے ہمیشہ ہی دعائیں دی. فلک سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا. یہ مصرع میں آپ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہوں. میری زندگی کا سرمایہ ہے یہ. مصرع نہیں ہے، میری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ. میری قبر کا اجالا ہے یہ مجھے عطا ہوا، میں نے کوشش سے نہیں لکھا. میری 1000 بار توبہ، میں اس قابل نہیں کہ ایسا مصرع میں کہہ سکوں. یہ بادشاہ نے خود لکھوا دیا. صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری ہی خاموشی ہے. ہر کوئی سمجھتا نہیں، جو سمجھ لے وہ بھولتا. جلدی نہیں ہے یہ مصرع میں سمجھا کیا تو شاعری کی صنعتوں سے واقف ہونے پتہ ہے مصرع کس کس انداز سے لکھا جا سکتا ہے. صدائے کن کا وقار کیا ہے. اچھا چلیں آپ پہ چھوڑتا ہوں فیصلہ. میں 4 سطریں پڑھتا ہوں. حسین تیری ہی خاموشی. حسین کی خاموشی صدائے کن کا وقار. صدائے کن کا وقار کیا ہے. حسین تیری ہی خاموشی. عبادتوں کا نکھار کیا ہے. حسین تیری ہی آگہی ہے. اب جسے ادراک و آگہی سمجھنا ہے وہ کم از کم کرشن نگر کا تو نہیں ہے. وہ کم از کم اہل زبان سے تو اس کا رابطہ ہی نہیں. صدائے کن کا وقار کیا ہے. حسین تیری ہی خاموشی. عبادتوں کا نکھار کیا ہے. حسین تیری ہی آگہی. خدائی کا افتخار کیا ہے. حسین تیری ہی زندگی ہے. بہت بڑا مجمع میرے سامنے میں رک گیا.
میں ایک مصرے میں کم از کم 10 کتابوں کا مواد دے رہا ہوں. جس کا دل گواہی دے وہ بولے، باقی بے شک چپ رہی. ایسے مصرے نہ روز روز بادشاہ لکھواتے نہ لکھے جاتے ہیں. مر بھی گیا تو شاید دہرائے جائیں. صدائے کن کا وقار کیا ہے؟ حسین تیری ہی خامشی. عبادتوں کا نکھار کیا ہے؟ حسین تیری ہی آ گئی ہے. خدائی کا افتخار کیا ہے؟ حسین تیری ہی زندگی ہے. غرور پروردگار کیا ہے؟ حسین تیری ہی بندگی ہے. میں نے اپنے والد گرامی شہید محسن نقوی اللہ مقامہ ہو کے ایک مصرے سے استفادہ کیا، جرت کی اس مصرے کو استعمال کرنا. آپ کی داد بتائے کہ میں کامیاب ہوا یا ناکام، یا تو آج یہ مسدس یہیں چھوڑ دوں، یہ مسدس جو 6 سکتے ہیں یا یہیں چھوڑ دوں یا پھر پڑھ دوں. خدائی کا افتخار کیا؟ حسین تیری ہی زندگی ہے. غرور پروردگار کیا؟ میرے لیے مصرع بھولیے گا نہیں، داد کے لیے پڑھائیں گے. غرور پروردگار کیا؟ حسین تیری ہی بندگی ہے. حسین ادراک و آگہی کی ہر ایک منزل سے ماورا ہے. کسی کلندر نے کیا کہا تھا، نہ پوچھ میرا حسین کیا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم جیو. حسین ادراک و آگہی ہر ایک منزل سے ماورا. کسی کلندر نے کیا کہا، نہ پوچھ میرا. دوپہر میں بھرا گھر برباد ہوا حسین. نسلیں آباد، آپ جیسے عزاداروں کی نسل مولا آباد. پہلے فکرے پہ جن کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں اور ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے. پتہ نہیں اسی گدا کے قریب ان کا عاجل کیا ہے. ایسے لوگوں کو زینت فرش عزا کہتے ہیں. دوپہر میں پورا گھر شام کے ایک دہشت گرد نے بے جرم قتل کیا حسین. دوپہر تک 71 جنازے اٹھائے حسین. یہ اول سے آخر جب گریہ ہوتا ہے جو قبولیت ہوتی ہے، بانیان کو میں سلام پیش کر جو صف عزا خلوص سے بچھا. ہاں جب چاروں طرف گریہ بلند ہو تو سمجھ لیں کہ مجلس بہت قبول ہے. شام والی ملکہ مزید قبول فرمائے. مجھے حکم ملا ہے اس شہزادے کی شہادت پڑی جو نفیس اتنا تھا کہ ماں لقمہ توڑ کے کھلاتی تھی. میں نے اسی سال چند فکرے کہے شہزادہ قاسم کے متعلق. وہی 3 فکرے پڑھتا ہے، ماتم کی صدا دیتا. تابوت کی برآمدگی ہوگی، ظاہر ہے ماتم داری ہوگی. دعائیں دل میں رکھیا، جو مشکل دعائیں ہیں وہ لازمی دل میں رکھیا. اللہ اکبر. 40 ہجری علی کی شہادت، 50 ہجری امام حسن کی شہادت. پھر سن لو، 40 میں علی کی شہادت، 50 ہجری میں
امام حسن مجتبیٰ کی شہادت۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی، شہزادہ قاسم کا وہی سن تھا جو کربلا میں بی بی سکینہ کا تھا۔ اللہ آپ کو آباد دعا کیا کرو 3-4 سال کا کسی کا بچہ یتیم نہ ہو، کیونکہ ماں کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے جس نے پالنا ہو۔ روز اٹھ کے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے تو کب جوان ہوگا، کب میں تیری شادی تیرا چہرہ تیرے ماتھے پہ دیکھوں، کب تیری دلہن گھر آئے گی اور میرا اجڑا گھر آباد ہو۔ ایک فکرہ سید اسد رضا شاہ صاحب گھڑے والے نے پڑھا، میں کافی دیر رویا اس فکرہ ہی ایسا۔ اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، نام لے کے پڑھ رہا ہوں، اس فکرے کا ثواب بھی ان تک پہنچے، مولانا کی قبر کو مزید منور فرمائے۔ انہوں نے فرمایا شہادت امام حسن کے بعد جب کچھ دن گزر گئے تو 3-3.5 سال کا شہزادہ حضرت ابوالفضل عباس کے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ چچا آپ علی کے علی بیٹے، اگر میں منت کروں تو آپ مانیں؟ قاسم تو ہمیں سب سے پیارا ہے، کہے نا کیا کہے؟ چچا مجھے تلوار چلانا کب سکھائیں گے؟ جو سمجھ گئے وہ پہنچ گئے، ان کے آنسو بھی آ گئے، ان کا گریہ بھی بلند ہو گیا۔ اسے معرفت کے آنسو کہتے ہیں جو ابھی آپ کو ہے۔ چچا مجھے تلوار چلانا کب سکھائیں گے؟ قاسم آپ ابھی کم سن ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں تلوار چلانے کا ہنر کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ چچا اس کی وجہ ہے جب میں مدینے کی گلیوں میں جاتا ہوں مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے میرے باپ کے جنازے میں تیر مارے تھے۔ میں بھی سمجھ باپ کو نصیب ہوں آپ جیسی اولادیں یار، کیا قبولیت ہے فرش عذاب ہے، کیا روحانیت ہے۔ یہ مصائب سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روحانیت کہاں پہنچ۔ بی بی ام پروا امام حسن بیوہ بہت کم کلام کرتی تھی، تاریخ میں بہت کم بولتی تھی۔ امام حسین بادشاہ سے 3 مرتبہ کلام کیا، امام حسن مجتبیٰ کے بعد 3 مرتبہ محو کلام ہوئی امام حسین علیہ السلام۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، میں احساس کا مصائب پڑھتا ہوں، سخت مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہے، نہ ہی عریان مصائب کبھی پڑھا۔ آنسو آ گیا تو مجھ نصیب ہے، نہ بھی آیا تو میں نے نوکری دے دی۔ پہلی بار کب محو گفتگو ہوئی؟ 28 رجب، حسین کی تیاری سب سے زیادہ بے چین تھی شہزادہ قاسم کی ماں۔ جب شہزادہ قاسم کو امام حسین نے بلا کے سینے سے لگا کے کہا نا، قاسم آپ نے میرے ساتھ جانا ہے اور آپ کی ماں نے یوں جڑے ہوئے ہاتھوں سے کہا، بادشاہ تیری مہربانی، میں رات سے پریشان تھے، اگر آپ چلے گئے تو پیچھے ہمارا کون خیال رکھے گا؟ یہ پہلا مقام، اس کے بعد دوسرا مقام پڑھوں گا، پھر ایک تیسرا مقام، بس وہیں پہ ماتم کی صدا۔ چھوڑ دیا مدینہ، آباد ہو گیا کربلا کا جنگل، خیمے ہٹ گئے، دریا کے کنارے سے 7 کو پانی بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مصائب کو اس انداز سے کون سنتا ہے، جو اس انداز سے سنتا ہے وہ دیر تک روتا ہے، اسی کے زیادہ کا وعدہ ہے۔ 7 کو بختیاری سب پانی بند ہوا، 3 دن ساقی کوثر کی اولاد پیاسی رہی۔ ماشاءاللہ، بس یہ تھوڑا تھوڑا مزاج آپ کا بلند ہو گیا، 1-2 منزلیں اور آپ نے بلند کر لی تو ماتم ہو جائے۔ ساقی کوثر کی اولاد پیاسی۔ 10 محرم سے جو پہلی رات ہے، شب عاشور جس کو بولتے ہیں، یہ قیامت کی رات، یہ قیامت خیز رات۔
اسی رات امام حسین جو بادشاہ کا خیمہ تھا سب سے بڑا تھا، وہاں سارے اصحاب جمع تھے۔ بادشاہ نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہا یہ میرے قاتل کے طرف ہے، میں اپنی بیعت ہٹا لیتا ہوں۔ اچھا پہلے ایک منظر ذہن میں بنائیے تاکہ فکر ضائع نہ ہو جائے۔ بادشاہ مسلط پہ ہیں، دائیں کھڑے ہیں زین العابدین تلوار ہاتھ میں لے کے، بائیں کھڑے ہیں حضرت ابوالفضل العباس۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیں، رونا رونا نہ رونا وہ بات کی مسئلہ ہے، صرف یہ فکرہ آپ کے دل پر نقش کرنا چاہتا ہوں۔ دائیں زین العابدین ہیں، امام سجاد علیہ السلام اس وقت بیمار نہیں تھے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسری طرف ابوالفضل العباس، چلو میں کھول دیتا ہوں فکرے کو، درمیان میں شبیہ محمد مصطفیٰ حسین ابن علی، دائیں بھی علی بائیں بھی علی۔ فرماتے ہیں میں لڑنے نہیں آیا، میں اجڑنے آیا۔ کل عصر تک میں نے قاتل ہو جانا، جب کہا نا میں نے قاتل ہو جانا ہے، جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ اصحاب نے اس علی کو دیکھا، کچھ نے اس علی کو دیکھا۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن غور سے سن لو، اس نے لڑنا نہیں ہے، اسے لڑنے نہیں دوں گا، میں اجڑنے آیا، میں اس دشت کو معلّہ بنانے آیا، عصر تک میں قاتل ہو جاؤں گا، جو میرے ساتھ ہوں گے وہ بھی قاتل ہو جائیں گے، جن کی پردہ دار باقی رہ جائیں گی تمہاری پردہ داروں میں سے، وہ میری پردہ داروں کے ساتھ قید ہو جائیں گے۔ تم نے بڑے آرام سے سنا حضرت عباس نے اپنا ہاتھ کلیجے پہ رکھا، روتے روتے مٹی پہ بیٹھا وقت کا علی۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھنا دل بن جائے تو پرسہ دے لینا۔ خیمے سے باہر آئے علی اکبر اور شہزادہ قاسم چونکہ شاگرد خاص تھے، یہ دونوں بھی ساتھ۔ اب حضرت عباس نے پہلا فکرہ کہا اکبر کل سب سے پہلے میں میدان جاؤں گا۔ نہ چچا آپ کیوں جائیں گے، آپ تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، آپ تو سالار ہیں نا ہماری فوج کے، آپ جائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ چچا آپ نہ جائیے گا، میں بیٹا ہوں، سب سے پہلے کل میدان میں جاؤں۔ منہ چوم کے فرمایا اکبر اب دوبارہ نہ کہنا، تو ہے میرے مولا کی آنکھوں کا نور، تو گیا تو میرا بادشاہ غریب ہو جائے گا۔ یہ فکرے سن رہا تھا 13 سال کا شہزادہ، بس یوں ہاتھ جوڑ کے کہا چچا نہ آپ جائیے گا، بھائی اکبر نہ آپ جائیے گا، تو قاسم پھر کون جائے گا؟ فرماتے سب سے پہلے میں جاؤں گا، آپ کمر کا زور ہے، وہ آنکھوں کا نور ہے۔ غور سے سن لے میں یتیم ہوں، میرے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ فکرہ امام حسین بادشاہ نے سنا، بھتیجے کو سینے سے لگا کے کہا تو مجھے ان دونوں سے پیارا ہے، میں تجھے بھیجوں، میرے 2 گھر اجڑتے ہیں، بسم اللہ۔ بس میں چاہتا تھا کہ اسی معیار پر پھر یہ آ جائے تو میں 2 فکرے مصائب کے پڑھوں۔ حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ، مولا تیری زندگی دراز کرے، ماں باپ کا نصیب، فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں۔ بختیاری صاحب آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، فرحان بھائی آپ بیٹھے، حسن بھائی آپ بیٹھے، مدت ہوگی شہزادہ آپ کو مدارس سنتے ہوئے، ہاشم شاہ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا میرے کج مجفکار میرے الفاظ سنتے ہوئے، سلمان شاہ تمہیں بڑا عرصہ ہو، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں نے بھیک مانگی، پوری رات میں نے رو کے بھیک مانگی، بادشاہ مجھے ایسا فکرہ آتا کہ جو میں اطمینان سے پڑھ سکوں۔ پھر بادشاہ نے وہ فکرہ دیا، جہاں بھی پڑھا آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ شب عاشور ہر ماں بیٹے کو تیار کر رہی تھی، شہزادہ قاسم کو ماں نے بلایا، شہزادہ قاسم خیمے میں آئے، ماں نے کہا میرے سامنے بیٹھے۔ قاسم بڑا نفیس شہزادہ تھا، امام حسن کا بیٹا، سامنے بیٹھا، جی اماں کل ہے تیرے چچا کا امتحان، جی اماں
آپ کے بابا ہوتے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. اما آپ چاہتی کیا ہیں؟ قاسم میں چاہتی ہوں ایسی قربانی دے میں سرخرو ہو جاؤں، تیری دادی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اما چاہتی کیا ہے؟ قربانی بے مثال. وعدہ کرتا ہوں بے مثال قربانی ہو. نہیں قاسم میں چاہتی ہوں، یہ فکرہ ضائع نہ کر دیجئے گا، مسلح پہ روئیں گے. قاسم میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے. میں چاہتی ہوں میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا. کل میدان کربلا میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے تیرا جنازہ آئے. رو کے اٹھا 13 سال کا شہزادہ، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں اجازت تو لے دینا. وعدہ میں کرتا ہوں، جنازے کا وعدہ نہیں، جنازے اوروں کے آئیں گے، اماں میری کچھ نشانی آئیں گی. اماں جنازے اوروں کے آئیں گے، میرا وعدہ ہے میری کچھ نشانی آئیں گی، راضی رہنا. گزر گئی شب عاشور، آ گیا 10 محرم کا دن. اب تک آپ نے سنا اپنی مرضی، 2 فکریں میری مرضی سنیے گا، کوئی نہ دائیں بائیں دیکھے گا، صرف دیکھنا منبر کی طرف. آ گیا 10 محرم کا دن. سب سے پہلا شہید بنی ہاشم میں شہزادہ علی اکبر. اکبر کا جنازہ خیمے آیا، غریب باپ نے بڑی مشکل سے اٹھایا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. شہزادہ قاسم دیکھتے رہے، ماں نظر نہ آئی. بس دوڑتے ہوئے ماں کے خیمے میں، اماں ہم اجڑ گئے، ہم شکل پیغمبر کو برچھی لگ گئے، میں نے پڑھ دیا تم نے سن دیا. ماں تڑپ کے اٹھی. قاسم رات جو میں نے سبق دیا تھا وہ یاد نہ رہا، حسین کا بیٹا مارا جائے، آپ زندہ ہیں. اماں میں 19 بار گیا ہوں چچا کے پاس، ہر بار میری پیشانی چوم کے فرماتے تجھے کیسے بھیجوں، تجھے دیکھتا ہوں مجھے بھائی یاد آتا ہے، تو چلتا ہے مجھے حسن دکھائی دیتا ہے، تو بولے مجھے حسن یاد آتا ہے. کبھی نہ رو اپنے غموں میں قریب آ گیا منزل کے. اچھا پھر میرے قریب آ. یہ ہے مصائب کو وہ فکریں جن پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. آستین الٹی، تعویذ بندھا ہوا تو کھولا، امام حسن کی وصیت دائیں ہاتھ پہ رکھی. اچھا قاسم ایک کام کرنا، میں ماں ہوں. جی اماں میں حکمن کہہ رہی ہوں، گریبان چاک کر. قاسم نے گریبان کھولا. بڑی مشکل شہادت ہے مولا کی قسم، پتھر پانی ہو جائے تو پھر بھی عزادار. گریبان چاک کیا، آستین الٹ، قاسم نے الٹی، تعویذ کھولا، دائیں ہاتھ پہ رکھا. بس بیٹے کے سر میں تھوڑی سی خاک ڈالی، معافی دے، یہ جڑے ہاتھوں سے معافی. دائیں ہاتھ قاسم کا اپنے قاسم کے ہاتھ میں پکڑا، قاسم کو لے کے بی بی روانہ ہوئی. بس وہاں آئی جہاں عباس اور حسین مشترکہ طور پہ بیٹھے تھے. غازی کی نگاہ پڑ گئی، چیخ نکل گئی عباس کی، مولا اب یقین آ گیا ہم غریب ہو گئے. وہ دیکھ جس کے گھر ہم چل کے خود جاتے تھے نا، وہ بیٹے کو کفن پہنا کے ادھر آ رہی ہے. مولا لگتا ہے ہم اجڑنے والے. تڑپ کے اٹھا میرا بادشاہ حسین، مجھے بلوا لیا ہوتا. نہیں مولا میں صرف عرض کرنے آئی ہوں، یہ خط ہے جو آپ کے نام ہے. امام حسن کا خط دیکھا، دیر تک رویا میرا بادشاہ حسین، دیر تک رویا، کئی بار خط کو چھوڑا. ہے میرا مسموم بھائی، تجھے بڑا احساس تھا میرا، تو لکھ کے گیا کبھی مشکل بن جائے اکبر سے پہلے قاسم کو بھیجنا. اچھا اماں اگر آپ کی یہی تیاری ہے تو پھر تیار کرواتا ہوں میں قاسم کو. میں نے خود گناہگار آنکھوں سے روایات پڑھی. ایک رات کا دولہا تھا شہزادہ قاسم ابن حسن. مجھے نہیں معلوم کہ کون کس انداز میں سنے گا. بس ساری تیاری کروا کے جب دستار باندھنے لگے، جو پلو بچ گیا نا اسے پھاڑنا شروع کیا. تم نہیں سمجھے میں نے کیا پڑھا. وہ جو پلو بچ گیا تھا اس کی پاتوں ہنک نہیں دی، اسے پھاڑنا شروع کیا.
माँ ने हाथ जोड़ के पूछा, मौला क्या कर रहे? कहा सेहरा तो है नहीं, लड़ियां चेहरे पे डालूंगा, अरब में दूल्हे मारने का रिवाज नहीं है। हो सकता है कोई दूल्हा समझ के तर्स कर ले। बस रकाबों तक पाँव नहीं आते थे, बादशाह ने बात दी। अब्बास और हुसैन ने मुश्तरका तौर पे सीन पे बिठाए। मैं आ गया मक्तल के करीब, 2 जुमले मैंने पढ़ने, घड़ियां देख लो, किन के 1 से सवा मिनट पढ़ने। शहजादा मैदान में आया। हुसैन को कासिम से वही मोहब्बत थी जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोहम्मद मुस्तफा से थी। जब भेजा ना, फिर टीले पे खड़े होकर देखने लगे कि मेरा शहजादा कहां है। टीले पे हुसैन, साथ अब्बास। थक भी गए तो 2 जुमले सुनिएगा। साथ अब्बास, टीले पे हुसैन। अब्बास ने ये भेजा था, रवाना करते हुए कहा था, कासिम मुड़ मुड़ के देखते रहना, मैं तेरा उस्ताद हूं, बताता रहूंगा हमला किस तरफ करना है। ये 9 लाख हैं, तू अकेला है। या अली मुझे हिम्मत दे, मैं वो फिक्रे पढ़ सकूं। उसने पढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। कासिम मक्तल में आया, सैयदों से इजाजत, गैर सैयदों से इजाजत, पर्दे में बैठी माओ बहनों से इजाजत। ये मेरे जुड़े हुए हाथ एक एक अज़ादार से माफी मांग के फिक्रे पढ़। कासिम मैदान में आया, हुसैन टीले पे खड़े हुए। अरज़ा के 4 बेटे आए मैदान में। ये बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। मुड़ मुड़ के शहजादा देखता है। हजरत अब्बास कहते हैं, अब दाएं वार का, अब बाएं वार का, अब जीन से उठ के वार का, अब तलवार से वार का, अब नेज़े से संभाल, अब ढाल से रोक। मुझे गाजी की कसम, जब 4 बेटे अरज़क मलऊन के कातिल हुए, ये 1000 इंसान से तनहा लड़ने वाला बहादुर इंसान था। ये बिखरे हुए फील बस मस्त की तरह मैदान में आया। अब्बास की निगाह पड़ी, अंगड़ाई लेके कहा, हाय ओ मेरा मुकद्दर। उस वक्त हुसैन ने कहा, क्या हुआ? आवाज़ मौला, काश आज मैं मैदान में होता। मेरा 13 साल का शहजादा है, सामने अरब का नामी गिरामी पहलवान है। उस वक्त फिर अब्बास ने कहा, इस तरह वार कर, उस तरह वार कर। बस मैं आ गया। मौला की कसम 2 जुमले पढ़ने और तुझे मातम करना है। जब अरज़क कातिल हुआ, इब्ने साद मलऊन ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये हसन मुज्तबा का बेटा है, इसकी रगों में अली शहनशाह का खून है, इसे गिराना है या इससे लड़ना है तो चारों तरफ से घेरो। मैंने यही पढ़ा है मक्तल की किताब में। 4000 का लश्कर तैयार हुआ। सैयदों से खास तौर पे माफी। 1000 से कहा तुम नेज़े उठाओ, 1000 के हाथ में तलवारें, 1000 तीरंदाज, बाकी 1000 से कहा तुम पत्थर हाथों में उठाओ और मेरे हुक्म के मुंतजिर रहो। पढ़ दो फिक्रा। पत्थर वालों से कहा तुम पत्थर मारो, तीर वालों से कहा तीर मारो, नेज़े वालों से कहा नेज़े मारो। जब थक गया कासिम, अब कहा तलवारों का वार करो। मुझे मिंबर की कसम, अब जख्मी कासिम ने चाचा अब्बास को देखा। चाचा अब क्या करूं? रो के कहते हैं, कासिम अल्लाह के हवाले, कासिम अब अल्लाह के हवाले है। मेरे वाले साहब का फिक्रा, नसीम साहब का फिक्रा, जैदी साहब का फिक्रा, पूरा मसाइब है कुरान का। इसी जुमले पर मातम की सदा आएगी। कासिम को इतना मारा उम्मत ने, जब जीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। कहीं 9 मील से आवाज आई, चचा मेरा सलाम। कहीं 7 मील से आवाज आई, चचा मेरा सलाम। कभी कहीं से आवाज आती है, चचा मेरी मदद करो। मातम हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम।